ایک मुश्किल वक्त है। यही मुश्किल वक्त इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भी है। जिस तरह हमने आगाज में कहा, घर वापसी, होम कमिंग, ये क्या है और मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, इस पर बात करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो इस वक्त किस अजाब से गुजर रहा है। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। घर वापसी की मकरू मुहिम क्या है? भारत दुनिया का वो मुल्क है जहां मुसलमानों की आबादी किसी भी मुस्लिम मुल्क से ज्यादा है। भारतीय मुसलमानों के बकौल 30 करोड़ से ज्यादा, जबकि भारतीय हुकूमत के मुताबिक 20 करोड़ मुसलमान भारत में आबाद हैं। इतनी बड़ी आबादी रखने के बावजूद उनके गिर्द घेरा और शिकंजा हर रोज नत नए अंदाज में सख्त से सख्त तर हो रहा है। नरेंद्र मोदी के हुकूमत संभालने के बाद पहले 3 माह में 600 से ज्यादा मुस्लिम कुश फसादात रिकॉर्ड किए गए और इसका एतराफ खुद हिंदू अपोजिशन रहनुमाओं ने किया है। यानी हर रोज 7 से ज्यादा मकामात पर मुसलमानों को मारा गया और उन्हें उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री, जोर से बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बेटा में मत मारिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, किसी काम का नहीं बोल, बोल जय श्री राम, श्री राम बोल, बोल जय श्री राम, बोल सही जय श्री राम, बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलते रहो, बोलत रहो, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ हाँ, धर्म अपना चेंज करेगा कि नहीं? हिंदू बनेगा, बन जाएगा, सोचेगा ले आ रे खिलाओ, मुस्लिम है, मार मार बोलत रहो, तुमको जीना है। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में हमने जिक्र किया कि एक मकरू मुहिम, ऐसी ही एक मुहिम 2014 में शुरू की गई। खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में एक ऐसा मंसूबा पेश किया गया जिसके जरिए भारत के मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू बनाने का कहा गया, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंदों का मानना है कि भारत बल्कि सारे खित्ते में रहने वाले सभी लोग पहले हिंदू थे और तो और मोदी भी इसी नजरिए के पैरोकार निकले। लेकिन कन्वर्शन जो हुए हैं वो क्रिश्चियनिटी से भी या दूसरे धर्मों से हिंदू धर्म में भी किए जा रहे हैं, उसको क्या मानते? मध्य प्रदेश की बात हो या मैं यही कहता हूं ना, किसी ने कन्वर्जन नहीं कहा है। अगर आप पुराने घर में वापस आते हैं वो कन्वर्जन नहीं है। आप पुराने घर में वापस कोई कन्वर्जन नहीं मानता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को विदेशी धन की मदद से लोभ लालच भय के माध्यम से अगर बदलाव करते हैं तब संकट पैदा होता है। पुराने घर में लोग अपने जाते हैं, उसमें क्या है, वो तो नेचुरल प्रक्रिया है। तो आपको नहीं लग रहा कि आप ये बयान दे करके जो गरीब पीड़ित लोग, बेशक धर्म उन्होंने किसी के बहकावे में आकर के अगर अपना भी लिया है, उनको मारना, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उनका साथ दे रहे हैं? मैं पहले से बोला मैं हिंसा का विरोध करता हूं। मैं पहले से बोला कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्या वो भूल जाओगे क्या? और आपका एजेंडा पर मुझे ले जाओगे क्या? इज्जत से मेरा तो काम यही है। नहीं, इज्जत से नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है इस खौफनाक मुहिम में सिर्फ मुसलमान नहीं, ईसाई और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों पर जुल्म की एक नई दास्तान रकम करना शुरू कर दी गई। इस पर मुस्लिम रहनुमाओं ने अपना रद्द अमल पेश किया कि ये पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और किसी को लालच देकर और धोखा देकर अगर किसी का मजहब तब्दील कर रहे हैं, सरासर गलत है ये। और ये बिल्कुल इसका हुकूमत को नोट लेना चाहिए कि ये इस रियासती हुकूमत, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन कहते हैं कि घर वापसी है, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं ये उनकी घर वापसी है, दरअसल वो हिंदू ही थे। अब यही तो परेशानी है कि उनकी आइडियोलॉजी इस तरह की है कि वो घर वापसी कहेंगे
तो ये सब गलत है, ये हो ही नहीं सकता, ये सब कहा गलत। जाता है राशन कार्ड का लालच दिया गया था और उसके बाद ही कन्वर्जन की बात हुई। बिल्कुल ये लालच दे रहे हैं और ये गलत है, ये गैर कानूनी है और इलीगल है ये। और समाजवादी पार्टी को फौरन एक्शन लेना चाहिए। अब तक क्यों अरेस्ट नहीं की समाजवादी पार्टी उन लोगों को, क्यों खामोश बैठी हुई है? अफसोस तो यह है कि इस पर मीडिया की खामोशी सवालिया निशान है। अगर कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी आम से मुसलमान या मौलाना की जानिब से कर दी जाती तो CNN, BBC समेत आलमी मीडिया और भारतीय मीडिया पर वबेला मच जाता, मगर इस खौफनाक मुहिम पर मीडिया खामोश तमाशाई बन गया। इसी इशू पर बात करेंगे, इसे हाईलाइट करेंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्यों ये जुल्म हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जैद हामिद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जैद हामिद साहब, प्लेयर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जैद हामिद साहब, ये जो भारत में घर वापसी के नाम से तहरीक चलाई जा रही है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जबरी तौर पे मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना मजहब तब्दील करें। बीजेपी की हुकूमत अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहती है, दावेदार है ये, लेकिन दुनिया भर से, बल्कि पाकिस्तान से भी हमने कोई इस हवाले से कोई आवाज उठाते किसी को नहीं देखा। क्या वजह है? क्या हमारे इल्म में नहीं है? हमारी हुकूमत गाफिल है? कोई इस तरफ क्यों नहीं हमें डायरेक्शन दे रहा कि हिंदुस्तान के अंदर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है अकलियतों के साथ और खास तौर पर मुसलमानों के साथ? मुस्तफा, ये बात जरा तारीख की अपने जहन में दोहराइएगा कि आज से तकरीबन 100 साल पहले भी यही घर वापसी तहरीक एक दूसरे नाम से, जिसको शुद्धि तहरीक कहा जाता था, उस नाम से यह हिंदुस्तान में जारी थी। खिलाफत मूवमेंट जब चल रही थी उसके आसपास ये तहरीक भी शुद्धि तहरीक जारी थी और जिसके नतीजे में लाखों की तादाद में मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाया गया था। और यही तो वो वजह थी जिसकी वजह से हमारे बड़ों ने यह फैसला किया था कि हम पाकिस्तान को बनाएंगे। 1857 की जंग आजादी के बाद ही जब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अशराफिया को तबाह कर दिया गया था, बहादुर शाह जफर जो हमारे हुक्मरान और उनके शहजादे और सारी अशराफिया और पढ़े लिखी एलीट, जब वो सारी खत्म कर दी गई 1857 के बाद, तो जभी तो मुसलमानों को सर सैयद ने कहा था कि अंग्रेजी पढ़ो, चूंकि मुसलमान अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे। तो वो जो हमारा इस्तेहसाल और हमारा जुल्म और ज्यादती के दौर में हम बस रहे थे, जब हमारे पास ना तालीम थी, ना हुकूमत थी, ना सकाफत थी, ना मईशत थी, ना अस्करी ताकत थी, ना हमारी कोई सियासी नुमाइंदगी थी, उस सूरत हाल में जो कुछ उस वक्त हुआ था उसी को देखते हुए तो फिर हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया। और आज जो आप देख रहे हैं 100 साल के बाद, ये तो तस्दीक करती है इस बात की कि अल्लाह ने हमारे बड़ों को कितनी फिरासत अता फरमाई थी। वो अल्लाह के नूर से देखते थे, वो ऐसे मोमिन बंदे थे कि जिनको मालूम था कि अगर हमने हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में रहे और हमारा वही पसमानदगी का आलम हुआ कि जो 1857 के बाद से चल रहा है, तो फिर पूरे हिंदुस्तान में कहने को आप 15-20 करोड़ होंगे, लेकिन चंद दिनों के बाद कीड़े मकोड़े पहले बनेंगे और उसके बाद आपकी शुद्धि होगी, घर वापसी होगी और आपको जबरदस्ती हिंदू बनाया जाएगा। आज आप देखें हिंदुस्तान में ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी खत्म की जा रही है, गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते, बच्चियों के हिजाब उतारे जा रहे हैं इस वक्त जो कुछ, और यही सब कुछ 1935 में कांग्रेस ने किया था। जब 35 के इलेक्शन में वो जीते थे, हालांकि उस वक्त बीजेपी नहीं थी, वो कांग्रेस थी, लेकिन उस कांग्रेस ने उस वक्त भी अजान पे पाबंदी लगाई, गौ हत्या पे पाबंदी लगाई। जभी तो उनके जाने के बाद कायद आजम ने यौम निजात मनाया था, डे ऑफ डिलीवरेंस। कायद आजम जैसे शख्स जो दुनिया जिनको एक लिबरल, एक बहुत एक मॉडर्न मुसलमान मानती है, उन्होंने कहा था कि हम इस कास्ट हिंदू रूल में नहीं रह सकते। अगर हमें अलग न किया गया तो मुसलमान एक अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है और हम आपस में एंटेगनिस्ट है। जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, आपस में दुश्मनी है हमारी, हम अगर इकट्ठे रहे तो फिर मुसलमानों का अंजाम वही होगा जो आज आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं। जहां तक इस सवाल का आपके हिस्से का ताल्लुक है कि मुस्लिम दुनिया आवाज क्यों नहीं उठाती, बात यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान ले सकता है। अरब दुनिया क्लेम नहीं करती उनको, उनके तो हिंदुस्तान से बड़े ताल्लुकात हैं, मोदी के तो बड़े ताल्लुकात हैं सऊदी अरब और यूएई के साथ। बाकी अरब दुनिया हिंदुस्तान के मुसलमानों को ओन नहीं करती। कौन सी अरब दुनिया है जो कश्मीर के मुसलमानों पर बात करती हो? उम्मत के जवाल का वक्त है इस वक्त। ये तकसीम हुई हुई है कौमियत में, फिरकावारियत में, लिसानियत में, और लिहाजा कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है वो सिर्फ पाकिस्तान का एक केस है, हम आवाज नहीं उठाएंगे। और इसी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी कि जिनके साथ हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे आबा अजदाद वहां से हिजरत करके आए, अगर पाकिस्तान आवाज नहीं उठाएगा तो फिर हिंदुस्तान पर कोई आलमी दबाव
نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. رائٹ. زید احمد صاحب ذرا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجئے. وہاں سے جو موقف سامنے آیا ہے ہندوستان سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گھر واپسی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جب مسلمان اقتدار میں تھے ہندوستان میں، مغل دور کی وہ مثال دیتے ہیں اور اس سے پہلے کے ادوار کی، وہ کہتے ہیں تب ہندوؤں کو زبردستی کنورٹ کیا گیا تھا، تب ہمارے اوپر بڑا جبر ہوا تھا، تب ہم لوگ مشکل میں تھے. آج کیونکہ ہم حکومت میں ہیں تو اس لیے ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ گھر واپس آ جاؤ، واپس اس مذہب کی طرف آؤ جو تمہارا آبائی مذہب ہے. یہ جو لاجک وہاں سے آ رہا ہے، یہ جو ریبٹل وہاں سے آ رہا ہے، اس کی تاریخی حقیقت میں ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے مصطفیٰ، یہ بہت ہی ایک ناپاک اور گھٹیا آرگومنٹ ہے. یعنی یہ ایک ہندوؤں سے، انڈین سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ سارے پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمان ایک وقت میں تو ہندو ہی ہوا کرتے تھے. اس سے زیادہ شرمناک اور اگنورنٹ اور بےہودہ بات کوئی نہیں ہو سکتی. 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان پوری دنیا سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہوئے ہیں. آ کے کیا محمد بن قاسم کے ساتھ جو فوجیں آئی تھی جنہوں نے سندھ فتح کیا وہ ہندو فوجیں تھی؟ کیا وہ ہندو سے کنورٹ ہوئے تھے سارے مسلمان؟ کیا اس کے بعد شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اور اس کے بعد جتنے اور مغل جو اس کے بعد آئے اور صدیوں حکومت کرتے رہے ہندوستان پہ، وہ سارے کے سارے ہندو تھے کہ جو باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے اور سارے کنورٹ ہوئے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک بالکل فوش آرگومنٹ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو اگر مسلمانوں نے تلوار کے زور پر ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو 1000 سال دور حکمرانی کے بعد ایک ہندو بھی مسلمان نہ بچتا. آپ اسپین کی مثال لیجئے کہ جہاں پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، جب مسلمانوں کو نکالا گیا وہاں سے تو اس کے بعد اسپینش انکویزیشن ہوئی، عیسائیوں نے اس طرح مسلمانوں کو ذبح کیا کہ اس کے بعد 300 سال تک اندلوسیا میں ایک اذان کی آواز سنائی نہیں دی تھی. اور ابھی آپ ہندوؤں کو دیکھیے، یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ 1857 کے بعد انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر تھوڑی سی ترقی کی، اور 47 کے بعد یہ پہلی مرتبہ پچھلے 1000 سال کے بعد ان کو حکومت ملی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح ذبح کرنا شروع کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہندو اس قابل نہیں ہے کہ حکمرانی اور حکومت ان کے ہاتھ میں دی جائے، چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو 1935 کی یا بی جے پی کی حکومت ہو آج کی. جب بھی یہ ہندو کا مزاج یہ ہے، یہ بیسیکلی کمینہ ذہن رکھتا ہے، چانکیہ کا ذہن رکھتا ہے، اس کی فلسفی اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ کمینی ہے. چانکیہ کی ڈاکٹرن یہی ہے کہ اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو قتل کرو، پھر اس کی لاش پر رو کھڑے ہو کے اور دنیا کو بتاؤ کہ اس کو کسی اور نے قتل کر دیا. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، زبان کے جھوٹے ہیں، پرلے مکار ہیں یہ. اور اسی وجہ سے، اسی آرگومنٹ سے یہ جو بات کرتے ہیں، آج پورے ہندوستان میں جو خان بستے ہیں، ان کی ساری فلم انڈسٹری خانوں کی ہے. سلمان خان ہو تو شاہ رخ خان ہو، یہ ہندوؤں سے کنورٹ تو نہیں ہوئے، یہ تو سارے وہ پشتون تھے جو احمد شاہ ابدالی سے، شیر شاہ سوری کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ آ کے پورے ہندوستان میں آباد ہوتے رہے. تو ان کی کیا گھر واپسی کریں گے یہ؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک فوش آرگومنٹ ہے. اور دوسری بات کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے مسلمان ہو بھی گیا ہے، سینکڑوں سالوں صدیوں کی باتیں ہیں، تو آج کسی کو تلوار کے زور پر تم اس کا مذہب کیسے تبدیل کر سکتے ہو؟ لاکھوں مسلمان بھی ہندوستان میں ہیں جو اسلام چھوڑ کر ہندو بن چکے ہیں، ان کو تو ہم تلوار کے زور پر مسلمان نہیں کر رہے. تو بات یہ جیسے کہا کہ یہ ایک فوش آرگومنٹ ہے، ایک جاہلوں کی آرگومنٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. زید احمد صاحب، اب جو ہم نے مختلف کلپس پلے کیے اس کے اندر وہ بڑے بے بسی کے عالم میں وہاں پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے سر عام، ان کو برہنہ کیا جا رہا ہے، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ بیچارے اتنے بے بس ہیں کہ ان کے لیے تو روزانہ 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ پاسبل نہیں. اب یہ وظیفے دے رہے ہیں انہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ کنورٹ ہوں. کیا چوائس رہ جاتی ہے جو وہاں کا مسلمان ہے جسے چاروں طرف سے ہندو نے گھیرا ہوا ہے اور ایک خوف کی فضا ہے وہاں پہ؟ اب جبری طور پہ جب یہ اس قسم کی حکومت کے انفلوئنس کے تحت اس قسم کی جب تحریکیں چلیں گی تو کیا میسج دیں گے آپ ہندوستانی مسلمان کو؟ اس کے پاس کیا چوائس ہے، کیا وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بد نصیبی کی بات ہے، ہندوستانی مسلمان قائد اعظم اور علامہ اقبال کی حکمت کو نہ سمجھ سکے اور اس وقت ہجرت نہ کی، دیوبند کے نرغے میں آ گئے، ورغلا دیے گئے. اس وقت دارالعلوم دیوبند کی تحریک پوری کی پوری قائد اعظم اور اقبال کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے ان کو ابو لہب کہا تھا، ابو لہب کے ماننے والے. المیہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر مسلمان اس وقت ہندوستان میں ان کی حیثیت دلیتوں اور شودروں سے بھی نیچے ہے،
نیچے پورے ہندوستان میں جو اگر کوئی مسلمان بہت ہی اعلیٰ مقام پر پہنچا تو کوئی ایم ایل اے یا ایم این اے بن گیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات کے رائٹس میں جس میں نریندر مودی نے 4000 مسلمانوں کو زندہ ذبح کیا تھا, اس میں سب سے پہلے ایک مسلمان ایم این اے تھے جعفری صاحب گجرات کے, کہ جن کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کو گھر سے گھسیٹا گیا اور اس کے بعد ذبح کیا گیا اور اس کے بعد قتل عام شروع ہوا. اور وہ پولیس کو بلاتے رہ گئے اور کئی گھنٹے تک وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کی مدد کے لیے وقت پولیس آ جائے. وہ ایم این اے تھے, اس کے باوجود ان کی آواز کسی نے نہیں سنی اور وہ سڑک پہ ذبح کیے گئے. اور اب بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد تو انہوں نے کسی مسلمان کو ٹکٹ ہی نہیں دیا. مسلمان معاشی طور پر پہلے ہی تباہ حال تھے, دلتوں اور شودروں سے نیچے تھے. اور خود انڈیا کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی رپورٹس ہیں کہ مسلمان اس وقت پورے ہندوستان میں نہ ان کی نمائندگی ہے, نہ کوئی معاشی طاقت ہے, نہ عسکری طاقت ہے. مسلمانوں کو اسلحے کا لائسنس نہیں دیا جاتا. ہماری بات حیدرآباد دکن کے ایک مسلمان سے ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم بہت بڑی تعداد میں حیدرآباد دکن میں بستے ہیں, اور ہم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ کہتے نہیں, ہتھیار نہیں ہے, ہم سب نہتے ہیں. اور یہی المیہ ہے کہ بڑی بڑی مسلمان آبادیاں جہاں پہ ہیں, جس طرح دکن کی مثال آپ کو دی, تو یہ سب کے سب بھیڑ بکریوں کی طرح. ان بیچاروں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کو بچانے کے لیے ہندوستان کے اندر سے کوئی طاقت نہیں آئے گی. اگر کرنا ہے طریقہ تو وہی ہے کہ پاکستان کو پھر براہ راست دخل دینا پڑے گا, یا جیسے کشمیر کے مسلمانوں نے کیا کہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے, قربانی دی, اپنے آپ کو مسلسل 3 نسلیں ہو چکی ہیں کشمیریوں کی جو قربانیاں دے رہے ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں میں اب طاقت نہیں بچی. بدنصیبی سے انہوں نے جو غلط فیصلہ 47 میں کیا, پاکستان سے شامل نہ ہوئے آ کے, یہ ڈرامہ سنتے رہے کہ ہندوستان میں زیادہ مسلمان ہیں پاکستان کے مقابلے میں. زیادہ مسلمان نہیں ہیں, وہ بیچارے اب صرف کیڑے مکوڑے دلت اور شدر رہ گئے ہیں. ان کے اندر نہ کوئی غیرت بچی ہے, نہ ڈگنیٹی, نہ کوئی آنر, نہ کوئی اختیار, نہ طاقت, نہ سیاست, نہ عسکریت, نہ کوئی آواز. اس طرح یہ بیچارے مسلمان اب صرف ذبح کیے جائیں گے. ان پر آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, یا اگر ان کو بچانا ہے تو پھر ہندوستان کی ریاست سے براہ راست تصادم کرنا پڑے گا. کوئی پاسبلٹی زید حامد صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ 100 سال پہلے بھی یہ تحریک چلی, تب بھی تو ایک آواز اٹھی نا, اور ہندوستان سے ہی اٹھی. کیا اب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ جو 25 کروڑ مسلمان ہیں, جو دلت ہیں, جو شدر ہیں, یہ کوئی مل کر کوئی تحریک کا آغاز کرے, ہندوستان کے اندر سے ہی کوئی آواز اٹھے اس برہمن ظلم کے خلاف؟ کوئی پاسبلٹی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ممکن ہو سکے, یا بالکل نہیں؟ دیکھیے, ہو رہی ہے لیکن مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہو رہی. مسلمانوں کی صرف تحریک مزاحمت کشمیر میں ہے. پورے ہندوستان میں 40 سے زائد 40% سے زائد انڈیا جو ہے وہ بغاوتوں اور تحریک مسلح بغاوتوں میں اس وقت انوالوڈ ہے. نیکسلائٹس ہیں, ماؤسٹ ہیں, سکھ ہیں, ناگالینڈ تاملز ہیں, ناگالینڈ والے ہیں, 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں, اور بہت سارے, اور ان کے اندر بڑے بڑے دلتوں کی موومنٹس ہیں, لیکن مسلمان نہیں ہیں. جو مسلمان ہیں ہندوستان کے, یہ بیچارے اس وقت بالکل بے بس ہیں. اور اگر ان مسلمانوں کی مدد کرنی ہے تو پھر ہمیں ماؤسٹ کی مدد کرنی ہوگی, ہمیں سکھوں کی مدد کرنی ہوگی, ہمیں اس ہندو زائنسٹ رول جو ہے اس کو ڈسٹروائے کرنا ہوگا. اور اس کے لیے جو بھی اس کے ویک لنکس ہیں, چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں یا غیر مسلموں میں ہوں, جتنی تحریکیں بغاوتیں اس وقت ہندوستان میں ہیں, 150 سے زائد تحریکیں چل رہی ہیں. اور ہندوستان کی ریاست تقریباً 40% ریاست ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ ان کے 30-40 سپاہی نیکسلائٹس کے ہاتھوں جنگلوں میں مارے گئے تھے. تو اوپر ریڈ کوریڈور کہلاتا ہے, آپ گوگل کریں کہ ریڈ کوریڈور کیا ہے, تو اوپر پورا بنگال سے لے کے نیچے تامل ناڈو تک پورا ایک کوریڈور ہے کہ جس پر انڈین گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. سو لہٰذا یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ نے ان مسلمانوں کی مدد کرنی ہے. مسلمان بذات خود اب بہت زیادہ پس چکے ہیں, 2-3 نسلیں گزر چکی ہیں ان کی ظلمت میں, بہت ہی غلامی میں, ذلت اور رسوائی میں. اب ان کے اندر کوئی سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی نہیں بچی. ایک آدھ آدمی کو اٹھتی بھی ہے آواز تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو نہیں ہے. جناب صاحب, اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے وہاں پہ, یہ بی جے پی سے چھٹکارا ملتا ہے ہندوستان کو, اس خطے کو, کانگریس آتی ہے یا کوئی اور پارٹی اقتدار میں آتی ہے, تو یہ جو بنیاد پرستی اس وقت ہمیں ہندوستان میں نظر آ رہی ہے, اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے, یا یہ وقت گزرنے کے ساتھ کوئی بھی حکومت آئے یہ اب بڑھے گی, یہ کم نہیں ہوگی؟ نہیں, اب یہ کم نہیں ہوگی. دوسری بات ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اس انتہا پسندی کا جو ہندو زائنسٹ مینٹالٹی ہے, اس کا تعلق نہ بی جے پی سے ہے نہ کانگریس سے ہے. یہ تو ہندو ذہنیت ہے. یعنی جب
قائد اعظم کے وقت جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کا تصادم ہوا اور پاکستان بنایا گیا تو اس وقت بی جے پی نہیں تھی, اس وقت کانگریس تھی. اس وقت 1935 میں کانگریس کی حکومت تھی جس نے مسلمانوں پر وہی ظلم کیے جو آج بی جے پی کر رہی تھی جب قائد اعظم نے اس کے بعد یوم نجات منایا. پھر پاکستان کو توڑا کانگریس نے توڑا تھا, اندرا گاندھی نے توڑا تھا. ایسٹ پاکستان میں جو بغاوت کے انہوں نے کروائی, باقاعدہ فوجیں لے کے داخل ہوئے, غداری کی, پاکستان کو توڑا اور یہ کہا کہ ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ذلت اور رسوائی یہ سب ہندو محسوس کرتے ہیں اپنے وجود میں. 1000 سالہ غلامی, آپ نے کسی ہندو کو آگ لگانی ہو تو صرف اتنا کہہ دیجئے کہ تم 1000 سال ہمارے غلام رہے ہو, پھر دیکھیں اس کے اندر سے کیسا دھواں نکلتا ہے. یہ ان کی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بی جے پی کا ہے یا سیکولر ہے یا وہ کانگریس کا ہے. ان ساروں کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک شدید نفرت ہے, ایک ایسا لاوا ابلتا ہے کہ جب اختیار اور طاقت ان کے ہاتھ میں آئے گی تو یہ نہ مسلمان کی عزت اور آبرو دیکھیں گے, نہ جان و مال, نہ کوئی دنیا کا قانون, نہ ملکی قانون, نہ اپنا کانسٹیٹیوشن. یہ صرف ایک صفاق درندے بن جائیں گے. اس سے اب جو مینٹالٹی بن چکی ہے انڈیا میں اس وقت, اس میں بی جے پی نے ابھی قائم رہنا ہے. اگلا الیکشن بھی پرابلی بی جے پی ہی جیتے گا, مودی ہی جیتے گا. اور ابھی یہ کانفلکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, اس نے بڑھنا ہے. کشمیر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے, اس وقت پورے پاکستان کے اندر یہ زبردست ایک بغاوت برپا کروانے کی کوشش کرتے رہے پچھلے 15-10 سال سے, ٹی ٹی پی, بی ایل اے, ایم کیو ایم کے ذریعے پاکستان کی ریاست کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں. لہذا اب اس وقت جو مومنٹم ان کا ہے وہ اس کو روکنے والے نہیں ہیں, چاہے حکومت تبدیل ہو یا نہ ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ بی جے پی کی حکومت تبدیل ہوگی. مودی کو اللہ ایک اور ٹینیور دے گا, اور ہم چاہتے ہیں کہ دے, کیونکہ ہندوستان کی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے ان کے اندر یہ احمق درندہ چاہیے جو ان کا حکمران ہو. وہ کافی ہے ہندوستان کی ریاست کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے. جو وہ کر رہا ہے اس وقت, اتنی زیادہ ڈیوائڈز پیدا کر دی ہیں کہ ہمارے لیے ان کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ہو گیا. رائٹ, زید حامد صاحب, پلیئر سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. زید حامد صاحب نے اپڈیٹ کیا اس سوچ کے حوالے سے جو اس وقت ہندوستان میں پنپ رہی ہے. یہی گھر واپسی کی تحریک جو ہے کشمیر میں بھی جاری ہے, لیکن کشمیر ہندوستان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. کشمیر بھارت کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. کشمیر کی حالیہ صورتحال میں بھارتی فوج کو کشمیری نوجوانوں کے جذبوں کے سامنے مسلسل شکست کا سامنا ہے, اور اس شکست کو خود کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے تسلیم کیا ہے. کب ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ کب تک آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کنفرنٹیشن کریں گے. کسی نہ کسی لیول پہ بات ہونی چاہیے. پہلے ہمیں ایک ماحول پیدا کرنا ہے جموں کشمیر میں جس میں بات چیت ہو, جہاں پر آپس میں کنفرنٹیشن ہوگا, ایک طرف سے پتھراؤ, دوسری طرف سے گولی, تو اس میں شاید بات چیت ممکن نہیں ہے. تو ہم نے سب ڈسکس کیا کس طرح ہم مل جل کے جموں کشمیر میں ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں گورننس کو بھی پاسبل ہو, ڈیولپمنٹ بھی پاسبل ہو, اور ڈائلاگ بھی پاسبل. ڈائلاگ بھی ممکن اور گورننس بھی. یہ تبھی ممکن ہے جب ڈائلاگ کا حصہ کشمیری ہوں اور گورننس کشمیریوں کی مرضی سے ہو. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی. آزادی کی تحریک کو جتنا دبایا گیا وہ اتنی شدت سے سامنے آ رہی ہے. نیو یارک ٹائمز نے گزشتہ ہفتے اپنے اداریے میں بھارتی فوج کو بزدل قرار دیتے ہوئے بھارتی جمہوریت پر سوال کھڑے کر دیے ہیں. گھر واپسی کی مہم بھی کشمیر میں لانچ کی گئی, لیکن کشمیریوں کے جذبوں کے سامنے سب مکروہ ہتھ کنڈے شکست کھا گئے. روشن
ناظرین، کشمیر کی آزادی کی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ سیاسی محاذ پر بھارت کی شکست کے بعد کھیل کے میدان میں بھی بھارت کو گزشتہ روز بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈین کرکٹ بورڈ کو منہ کی کھانی پڑی۔ آئی سی سی اجلاس میں بگ 3 کے خاتمے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ سمیت 7 ممالک نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ بگ 3 کو بچانے کے لیے صرف سری لنکا نے بھارت کا ساتھ دیا۔ ششانک منوہر کی اضافی حصے کا معاملہ حل کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ بگ 3 کے تحت بھارت $600 ملین کا حصہ لینا چاہتا تھا، جس کا خاتمہ ان کی نیندیں اڑائے ہوئے ہے۔ بگ 3 کا حتمی خاتمہ آئی سی سی کے آئندہ اجلاس میں ہوگا۔ یہ جو آخری اجلاس ہوا ہے، اس میں پاکستان کی کامیاب لابنگ کے نتیجے میں بگ 3 کی مخالفت میں 8 جبکہ اس کے حق میں صرف 2 ووٹ آئے۔ بھارت نوشتہ دیوار پڑھ لے، اب مزید جہریت، ظلم، ڈھونگ اور منافقت نہیں چلے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مصطفیٰ نیاز کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔